احد کی قربانی بھرے دنوں کے بعد جب مدینہ کی فضا میں پھر سکون کا رنگ آنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نیا امتحان آیا، بنو نادر کی بغاوت اور سازش۔ بنو نادر مدینہ کے ایک بڑے یہودی قبائل میں سے تھا۔ یہ میثاق مدینہ کا حصہ تھے جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان امن، وفاداری اور حفاظت کا عہد قائم رہے گا۔ لیکن احد کے بعد ان کے دلوں میں زہر بھر گیا۔ مبلغین کے مطابق وہ سمجھنے لگے کہ اسلام کی قوت کم ہو چکی ہے اور یہیں سے غیرت کے پردے ہٹے اور سازش کی آگ بھڑکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نادر کے قبیلے میں دیے گئے امانتی خون بہا کا مسئلہ سلجھانے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے پر بیٹھ گئے اور قبیلے کے سردار اپنے درمیان مشورہ کرنے لگے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ وہ ایک بلند مقام پر بیٹھے تھے اور سمجھے کہ اگر پتھر اوپر سے گرا دیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو جائیں گے۔ یہ بات طے ہوئی اور اوپر سے ایک بڑا سا پتھر پھینکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کے لیے نجات پالیں۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بچانا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام اترے اور خبر دی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیے، یہ لوگ آپ کا قتل کرنے کا منصوبہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بنا کسی کو بتائے واپس مدینہ آ گئے۔ ان کی سازش ناکام ہو گئی اور باطل کی رات روشن ہو گئی۔ اب یہ صاف ہو چکا تھا کہ بنو نادر نے میثاق مدینہ توڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن کا معاہدہ یاد دلایا اور 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ ان کا جواب تھا کھلی بغاوت۔ اس قبیلے نے کہا کہ ہم نہ نکلیں گے بلکہ جنگ کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے قریش اور منافقین سے مدد کے وعدے حاصل کیے۔ لیکن جب سچائی کھلی تو نہ قریش آئے اور نہ عبداللہ بن ابی کی منافقت نے کچھ دیا۔ ان کا مانا ہوا گھمنڈ ٹوٹ گیا اور وہ قلعے میں بند ہو کر مدد کا انتظار کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ شروع کروایا اور کچھ دنوں میں بنو نادر کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے امن کی درخواست کی اور آخرکار بنو نادر کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ جاتے وقت انہوں نے اپنے اپنے گھروں کے چھتوں تک اتروا لیے اور اپنی فضول شان کو بچانے کے لیے اپنے کاندھوں پر سامان رکھ کر چلے۔ قرآن میں ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ اے دیکھنے والوں، اس میں سبق لو۔ اسلام ہمیشہ عہد، انصاف اور امن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو عہد توڑ دے، چاہے بادشاہ ہو یا کوئی چھوٹا سا قبیلہ، ان کے لیے ذلت کا فیصلہ ہوتا ہے۔